میرے بھائیوں، آج جمعہ ہے اور جمعہ ہفتے واری عید ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفر میں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز ادا نہ کر سکے۔ آپ سے اللہ نے محبت فرمائی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یہ 2 رکعت کے برابر ہے۔ ظہر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو جمعے میں 2 رکعت ہے، چونکہ 2 رکعت کے برابر یہ خطبہ ہوتا ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اسے غور سے سننے کی اور عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے بہت ہی پرآشوب دور ہے۔ ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور دہشت و وحشت کی فضا عام ہے۔ خواہشات و نفس پرستی، حرص و ہوس اور اس عارضی دنیا کے حصول میں انسانوں کے مقابلہ آرائی اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کر رہا ہے۔ میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرے مکان اچھے ہو جائیں، میری دولت زیادہ بڑھ جائے۔ مانگنے والے بھی زیادہ سے زیادہ مانگ رہے ہیں، کمانے والے زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہر آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ دین سے ہمارا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف مسلمان اپنی نجی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، فکر آخرت سے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کی فکر جو ہونی چاہیے ایک مسلمان کو، وہ ہمارے دل فکر آخرت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ عبادتوں میں خلوص و للہیت، خوف و خشیت اور خشوع و خضوع کی وہ کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری طرف آج ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں پر مسلمان پریشان نہ ہوں۔ ساری دنیا کو اسلام سے تکلیف ہے، چونکہ یہ حق مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، آدم سے لے کر اور آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جو بھی پیغمبر حق کو لے کر اٹھا ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ ابھی تو کچھ بھی مخالفت نہیں ہو رہی، اور بھی مخالفت کا زمانہ تیز ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مخالفت آپ کو برداشت کرنی پڑی جس کی کوئی انتہا نہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس حالت کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ دوسری قومیں ہم کو اس طرح ہڑپ لیں گی جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے گرتا ہے اور دانہ دانہ چگ لیتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تم سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو گئے۔ سمندر کے جھاگ جو ہوتے ہیں اس کے برابر تمہاری حیثیت ہوگی کہ ہوا آتی جھاگ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے بے حیثیت ہو جائیں گے، ہمارا وزن ختم ہو جائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا سے محبت، مال سے محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی، آج آپ اپنا دل ٹٹول کر دیکھ لو، دنیا سے ہمیں زیادہ محبت ہے اور موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ جیسے اور قومیں موت سے ڈرتی ہیں، چونکہ ہم تیاری نہیں کرتے اس لیے موت سے ڈرے ہوئے ہیں۔
جو آدمی تیار ہوتا ہے اسے اللہ کے پاس جانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں قبر میں جانے میں۔ جب تیاری نہیں ہے تو ڈر لگے گا میرے بھائیوں، اس لیے آج تیاری کر لو، موقع ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ ہمارا کابرین کا معمول رہا ہے کہ جب جب کوئی مصیبت آئی ہیں، جب جب کوئی پریشانی آئی ہیں تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، سورہ نوح کی تلاوت کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا ہے۔ ہم نے ذکر کو بند کر دیا، اللہ کا ذکر ہم کم کرتے ہیں، دنیا کے تذکرے ہم زیادہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اپنی امت کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں خبر دی تھی، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے سارے حادثات کی آپ نے خبر دی۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور بھولنے والے اس کو بھول گئے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور پر اثر خطبہ دیا، اور قیامت تک آنے والے جو حالات ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ جن لوگوں کو یاد رہ سکتا تھا ان لوگوں نے اس کو یاد بھی رکھا، اور جن لوگوں نے بھلا دیا، جن کو یاد نہ رہ سکا وہ بھول بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبرتناک واقعات کی خبر دی تھی آج ان کا ظہور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبع فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے و فسادات کثرت سے ہوں گے، فتنے اور فسادات کثرت سے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 1450 سال پہلے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا، اور فرمایا بدکاریاں عام ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدکاریاں کتنی ہو رہی ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح مشکل ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، ان کا جسم دکھائی دے گا۔ ہمارے نوجوان طبقہ بے راہ و روی کی طرف جا رہا ہے، اپنی مرضی سے بال کٹاتا ہے، اپنی مرضی سے نہاتا ہے، اپنی مرضی سے کپڑا پہنتا ہے۔ ہمارا نبی کا کوئی طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اور بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور بدعمالیاں امت کو اپنے لپٹ میں لے لیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کے بارے میں فرمایا تھا، فتنے سمندروں کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے رہیں گے۔ صحابہ نے بھی امت کو پیغام دیا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے سمندر میں موجیں ٹھاٹے مارتی ہیں، اس طرح تمہارے اوپر فتنے کا زمانہ آئے گا، فتنوں کے زمانے آتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قیامت کی چھوٹی بڑی بہت سی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا، زمانے کی رفتار گزرنے لگے گی تیزی کے ساتھ۔ ابھی محرم تھا، آج پہلا سفر ہو گیا، رمضان ابھی گزرا تھا، حج کا ابھی موقع گیا ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ زمانہ اپنی رفتار کو پکڑے ہوئے چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زمانہ تیزی سے گزرے گا، اور عمل ناپید ہو جائے گا۔ عمل جو ہے لوگ عمل نہیں کریں گے، سنیں گے، بڑی بڑی تقریریں ہوں گی، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، لوگ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے، اور سنیں گے تو عمل نہیں ہوگا۔ اس کان سے نکالیں گے، اس کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی تقریر ہوتی تھی، تھوڑے جلسے ہوتے تھے، لیکن عمل کی نیت سے لوگ بیٹھتے تھے، سنتے تھے، اور وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے دور میں عمل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ انسان حرص و ہوس میں مبتلا ہوگا، اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے قتل ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی۔ انسان مر جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتنے لوگ حادثات کے شکار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا سنگین دور بھی آئے گا کہ جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، جھوٹوں کا لوگ تصدیق کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت داروں کو خائن سمجھا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اچھے لوگوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دور میں، جھوٹوں کی رواج ہو چکا ہے اور جھوٹوں کا آپ سب لوگ ہم ساتھ دے رہے ہیں، سچوں کو جھٹلایا جاتا ہے، امانت داروں کو جو امانت دار ہیں ان کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن جو لوگ ہیں ان کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے تمہیں آزمایا جائے تو اللہ ہی تمہارا محافظ ہیں۔ 5 چیزیں بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان سے تمہیں آزمایا جائے گا تو پھر تمہارا اللہ ہی محافظ ہے، اگر اللہ تمہاری حفاظت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ بچ نہیں سکتے۔ فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی عام ہو رہی ہے، نفس اور خواہشات کے مطابق ہم لوگ کام کر رہے ہیں، بیاہ شادی ہر چیز ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا اور ان کی املاک و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیں گے، اور جب علماء اور حکمراں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی پسند کے مطابق آیات قرآنی کا انتخاب کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو اپنے مطابق استعمال کریں گے، اس کا مطلب اپنے مطابق کرنے لگیں گے تو پھر ان لوگوں میں علماء میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، چہرہ سرخ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عربوں کی بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ نے دو انگلیاں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ہمارے درمیان نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر برائیاں زیادہ ہو جائیں تو ہلاکت لازمی ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش اور فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف مجرموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جب فتنے آتے ہیں تو صرف مجرم ہی نہیں پکڑے جاتے، عام لوگوں کو بھی اپنی لپٹ میں لیتے ہیں۔ وہ ان فتنوں کو دیکھ کر عقل مندوں کی عقل بھی جواب دے جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دین پر قائم رہنا آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کے موقع پر عبادت کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔
ایسے فتنوں کے زمانے میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ثواب آپ کو ایسا ملے گا جیسے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر رہے ہوں۔ مصائب و مشکلات سے پریشان ہو کر آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش اس کے بجائے میں اس قبر میں مدفون ہوتا۔ اس وقت دین نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، کمزور دل انسان ان فتنوں سے گھبرا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کرے گا، اور جو شام کے وقت مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کرے گا، دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے تو پیچھے سے فرشتے ان کو گرفتار کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد دین کو ترک کر چکے تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس دور پر فتن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے، ایک جماعت ان مومنین کی ہوگی جن کی زندگی نفاق کی آلودگیوں سے پاک ہوگی، دوسری جماعت ان منافقین کی ہوگی جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس حالت کو پہنچ جائیں تو اسی دن یا دوسرے دن خروج دجال کا انتظار کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں اور غور کریں کیا یہ احادیث ہمارے اس دور پر صادق نہیں آتی؟ اگر صادق آتی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور ان مصائب و مشکلات سے نجات حاصل کی جائے کیسے کی جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ایک مومن کا اس بات پر یقین کامل ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اسے اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بری تقدیر پر صبر کیا جائے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج ابن یوسف کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اصبرو، صبر سے کام لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے۔ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو فائدے کے بجائے الٹے نقصان کا ثابت بنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے مصائب کا سامنے کرنے کی کوشش کرے جن کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبے سے اور مخالفین کے طعن و تشنا سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان فتنوں کے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، ایسے موقع پر اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا تحقیق کوئی خبر نہ پھیلائی جائے بلکہ اس کی تحقیق اور تفتیش کر لی جائے۔
اچھی خبروں کو پھیلانے سے انسان خوش فہمی اور بری خبروں کو پھیلانے سے خوف و ہراس اور بزدلی کا شکار ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے اسے فعل مذموم قرار دیتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے فوراً اسے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں۔ اگر اسے لوگوں میں پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں حکم و اختیار والے ہیں پیش کرتے تو جو علم و نظر والے بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے اور عوام میں تشویش بھی نہ پھیلتی۔ بہرحال کوئی غلط خبر جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے نہ پھیلائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں منع فرما رہا ہے، اگر کوئی بات ہے تو اس کو علماء سے جو گہری بات کے سمجھنے والے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان تک وہ بات پہنچائی جائے، وہ اس کا جواب دیں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ہم پر آج جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان میں خود ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ قرآن مجید میں اس صورتحال کا یہ حل بتایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لو اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو تو تمہارے مخالفین کی مکاری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں یاد رکھو تم پر فقط تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو تو گمراہ لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسلام کی حقیقت کو واضح کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی، جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کو عام کر دے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز قسم پرسی کی حالت میں ہوا اور ایک دن پھر وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ آئے گا۔ غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو فتنہ فساد کے وقت بھی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے پرفتن دور کے اندر ہم اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ جو آدمی جتنی حیثیت رکھتا ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی وہ اس کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ایسے پرفتن دور کے اندر۔ موجودہ دور میں اسلام سے مسلمانوں کی دوری اور دشمنان اسلام کے غلط پروپیگنڈا نے اسلام کے چہرے کو بدنما بنا دیا ہے۔ مخالفین و معاندین کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب اسلام کا صحیح تعارف عام ہوگا تو غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں برادران وطن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ اس مہینے کو صفر کہتے تھے، یعنی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ محرم میں کوئی بھی لوگ جو ہے شادیاں نہیں کرتے تھے ہم سے پہلے لوگ، تو محرم بھی منحوس مہینہ نہیں ہے، سفر بھی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ دن جتنے بھی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ محرم میں بھی شادی کر سکتے ہو۔ سفر کوئی منحوس زمانہ نہیں ہے، مہینہ منحوس نہیں ہے، دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اس مہینے میں بھی شادی اور کام کاج کریں اور جہالت کی دور کی جو باتیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔